انسان کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ آئندہ خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک ناجائز صورت جو آئندہ خطرات سے بچانے کے لیے، ایک ناجائز اور حرام صورت جو اپنے آپ کو آئندہ خطرات سے بچانے کی غرض سے استعمال کی جاتی ہے، وہ بیمہ پالیسیز، انشورنس پالیسیز ہے۔ کیا دین میں اپنے آپ کو آئندہ خطرات سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہے؟ یقیناً ہے۔ میرے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس بارے میں ثابت شدہ بات لے کے جائیے۔ 3 قسم کے خطرات دنیا میں بہت ہی زیادہ ہیں۔ پہلا خطرہ کہ انسان اپنے آپ کو بدی سے، گندگی سے، برائی سے کیسے بچا، اور یہ خطرہ روز بروز پہلے سے زیادہ ہو رہا۔ دوسرا خطرہ، حاجات، ضروریات بڑھ رہی ہیں، مہنگائی دن بدن طوفان کی طرح بڑھ رہی ہے، چیزوں کا حاصل کرنا عام نہیں بلکہ بہت سے اوپر والے طبقوں کی رسائی سے بھی باہر ہوا جا رہا ہے، تو محتاجی کا خدشہ شدت سے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو لاحق ہے۔ اس سے کیسے محفوظ ہو جائیں؟ اور تیسرا خطرہ، مصیبتوں کا آنا۔ اللہ کریم نے انسانوں کی سزا کے لیے اور آزمائش کے لیے گوناگوں مصائب رکھے ہیں۔ ان مصیبتوں کو کیسے جھیلا جائے، ان پر صبر کیسے کیا جائے؟ 3 خطرات، کیا کریں؟ آئیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لے کے جائیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، توجہ فرمائیے، شاید کہ مجھے آپ کو اللہ اس سے فائدہ دے دے، بلکہ ضرور دے دے۔ نمبر 1، یہ 1 2 3 حدیث کا ترجمہ نہیں، یہ میری طرف سے ہے تاکہ بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد ہو جائے۔ نمبر 1، جس شخص نے اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنا دامن برائی سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو گندگی سے آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کی۔ کیسے کوشش کی؟ جن سے مخالف سے، مرد عورتوں سے، عورتیں مردوں سے بقدر استطاعت ہٹ کے رہیں، ایک دوسرے سے خامخواہ کی گفتگو، ایک دوسرے کو خامخواہ دیکھ کے جانا، ایک دوسرے سے گپ شپ، ایک دوسرے سے خلوت اختیار کرنا، جو جو تدبیر اس کے بس میں ہے وہ اختیار کرے۔ شادی کی اگر طاقت ہے وہ بھی کرے۔ کیا ہوگا؟ یعفہ اللہ، اللہ اس کو گناہ سے بچا لے گے۔ پوری کائنات مخلوق میں سے کچھ کہنا چاہے، اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے برعکس ہے، سارے جھوٹے ہیں، سچے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، جو شخص دوسروں سے بے نیاز ہونا چاہے، ایسی صورت بن جائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے مانگنے کے لیے گردن نہ جھکائے، کیا کرے؟ اس سلسلے میں جو کر سکتا ہے شریعت کی حدود میں۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچانا چاہے، کیا ہوگا؟ یغنہ اللہ، اللہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ آئیے تجربہ تو کریں۔ اللہ کے نبی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنے نبی کی بات کی لاج رکھنے والے۔ اور تیسری بات، کوئی مصیبت ہو، معمولی سے معمولی
بڑی سے بڑی، پہاڑوں کے برابر، سمندروں کے طوفان کی طرح اس کے لیے بھی یہ ضمانت ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو شخص کوشش کر کے، مکر و فریب کے ساتھ نہیں، کوشش کر کے صبر کرے، اللہ اس کو صبر دے دے۔ حضرات، یہ تینوں وعدے سچے ہیں یا غلط ہیں؟ تو پھر میں آپ ان وعدوں کو اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔